अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम आपको काश टीवी में खुश आमदीद कहते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। नाजरीन, ड्रामा मेहरपोश की अगली एपिसोड नंबर 6 में आप देखेंगे जब मेहरू और उसके घर वालों पर क़यामत टूटी तो उसकी माँ उसी दुख से अपनी बेटी की शादी का कार्ड देख रही है। मास्टर साहब ने जब अपनी बीवी को देखा तो उनका भी जी भर आया। दोनों मियाँ बीवी अपना गम बांटते हैं, मगर वो बेबस हो चुके हैं और अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कर सकते। वहाँ शाहजहां अपने दोस्त से मिलकर सारा मामला डिस्कस करता है कि मजाक मजाक में एक लड़की की जिंदगी तबाह कर दी हमने। हमसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ है बॉबी, हमें सजा मिलनी चाहिए उसकी। जब बात एतराफ़ और माफ़ी की हुई तो दूसरा दोस्त उसे कहता है हम मोहल्ले में बदनाम होकर रह जाएंगे। तो शाहजहां चिल्लाकर कहता है और वो बेचारी जो बदनाम हुई है हमारी वजह से, उसका क्या? वहाँ मेहरू का रो रो कर बुरा हाल है और वो अब किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। इस डिप्रेशन में आके वो फैसला करती है खुदकशी करने का। वो कमरे में आकर पंखे की जानिब देखती है। वो पंखे के जरिए अपनी जान दे ही रही थी कि सामने से मेहरू की माँ उसे देख लेती है, जो मेहरू को पुकार कर उसकी जानिब आ रही है। इस शोर की आवाज़ सुनकर मेहरू की बहन भी वहाँ आ जाती है और फिर मास्टर साहब भी। वो मास्टर साहब के रोते हुए गले लग गई। मुझे बदकिरदार कहा, मैं बदकिरदार हूँ अब्बू, कौन करेगा मुझसे शादी? तो उसके वालिद कहते हैं मैं करता हूँ तुम पे यकीन, मुझे फ़ख्र है अपनी बेटियों पे। वहाँ मेहरू की ये तकलीफ़ शाहजहां बर्दाश्त कर रहा है। फिर आप देखेंगे कि वो मास्टर साहब के पास आता है और अपनी गलतियों का एतराफ़ करता है। मास्टर साहब उसे दुख भरे लहजे से कहते हैं बेटों की तरह चाहा, भरोसा किया और तुम मेरी ही बेटियों पर कीचड़ उछाल रहे हो। फिर वो शाहजहां का गिरेबान पकड़ लेते हैं, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और यूं ही शाहजहां की आंख खुल जाएगी, क्योंकि ये तो शाहजहां का ख्याल होगा या फिर कोई ख्वाब, क्योंकि ये तो अभी होना नहीं है, नहीं तो ड्रामा का अभी से इख्तिताम हो जाता। तो फिर नाजरीन, आपके ख्याल में क्या मास्टर साहब के सामने शाहजहां ने अपनी गलतियों का एतराफ़ किया है, या जब मेहरू और उसके घर वालों पर क़यामत टूटी तो उसकी माँ उसी दुख से अपनी बेटी की शादी का कार्ड देख रही है। मास्टर साहब ने जब अपनी बीवी को देखा तो उनका भी जी भर आया। दोनों मियाँ बीवी अपना गम बांटते हैं, मगर वो बेबस हो चुके हैं और अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कर सकते। वहाँ शाहजहां अपने दोस्त से मिलकर सारा मामला डिस्कस करता है कि मजाक मजाक में एक लड़की की जिंदगी तबाह कर दी हमने। हमसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ है बॉबी, हमें सजा मिलनी चाहिए उसकी। जब बात एतराफ़ और माफ़ी की हुई तो दूसरा दोस्त उसे कहता है हम मोहल्ले में बदनाम होकर रह जाएंगे। तो शाहजहां चिल्लाकर कहता है और वो बेचारी जो बदनाम हुई है हमारी वजह से, उसका क्या? वहाँ मेहरू का रो रो कर बुरा हाल है और वो अब किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। इस डिप्रेशन में आके वो फैसला करती है खुदकशी करने का। वो कमरे में आकर पंखे की जानिब देखती है। वो पंखे के जरिए अपनी जान दे ही रही थी कि सामने से मेहरू की माँ उसे देख लेती है, जो मेहरू को पुकार कर उसकी जानिब आ रही है। इस शोर की आवाज़ सुनकर मेहरू की बहन भी वहाँ आ जाती है और फिर मास्टर साहब भी। वो मास्टर साहब के रोते हुए गले लग गई। मुझे बदकिरदार कहा, मैं बदकिरदार हूँ अब्बू, कौन करेगा मुझसे शादी? तो उसके वालिद कहते हैं मैं करता हूँ तुम पे यकीन, मुझे फ़ख्र है अपनी बेटियों पे। वहाँ मेहरू की ये तकलीफ़ शाहजहां बर्दाश्त कर रहा है। फिर आप देखेंगे कि वो मास्टर साहब के पास आता है और अपनी गलतियों का एतराफ़ करता है। मास्टर साहब उसे दुख भरे लहजे से कहते हैं बेटों की तरह चाहा, भरोसा किया और तुम मेरी ही बेटियों पर कीचड़ उछाल रहे हो। फिर वो शाहजहां का गिरेबान पकड़ लेते हैं, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और यूं ही शाहजहां की आंख खुल जाएगी, क्योंकि ये तो शाहजहां का ख्याल होगा या फिर कोई ख्वाब, क्योंकि ये तो अभी होना नहीं है, नहीं तो ड्रामा का अभी से इख्तिताम हो जाता। तो फिर नाजरीन, आपके ख्याल में क्या मास्टर साहब के सामने शाहजहां ने अपनी गलतियों का एतराफ़ किया है,
یا نہیں؟ جب مہرو اور اس کے گھر والوں پر قیامت ٹوٹی تو اس کی ماں اسی دکھ سے اپنی بیٹی کی شادی کا کارڈ دیکھ رہی ہے۔ ماتو صاحب نے جب اپنی بیوی کو دیکھا تو ان کا بھی جی بھر آیا۔ دونوں میاں بیوی اپنا غم بانٹتے ہیں، مگر وہ بے بس ہو چکے ہیں اور اپنی بیٹی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ وہاں شاہجہاں اپنے دوست سے مل کر سارا معاملہ ڈسکس کرتا ہے کہ مذاق مذاق میں ایک لڑکی کی زندگی تباہ کر دی ہم نے۔ ہم سے بہت بڑا گناہ ہوا ہے بوبی، ہمیں سزا ملنی چاہیے اس کی۔ جب بات اعتراف اور معافی کی ہوئی تو دوسرا دوست اسے کہتا ہے ہم محلے میں بدنام ہو کے رہ جائیں گے، تو شاہجہاں چلا کر کہتا ہے اور وہ بیچاری جو بدنام ہوئی ہے ہماری وجہ سے، اس کا کیا؟ وہاں میرو کا رو رو کر برا حال ہے اور وہ اب کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی۔ اس ڈپریشن میں آ کے وہ فیصلہ کرتی ہے خودکشی کرنے کا۔ وہ کمرے میں آ کر پنکھے کی جانب دیکھتی ہے۔ وہ پنکھے کے ذریعے اپنی جان دے ہی رہی تھی کہ سامنے سے میرو کی ماں اسے دیکھ لیتی ہے، جو میرو کو پکار کر اس کی جانب آ رہی ہے۔ اس شور کی آواز سن کر میرو کی بہن بھی وہاں آ جاتی ہے اور پھر ماسٹر صاحب بھی۔ وہ ماسٹر صاحب کے روتے ہوئے گلے لگ گئی۔ مجھے بد کردار کہا، میں بد کردار ہوں ابو، کون کرے گا مجھ سے شادی؟ تو اس کے والد کہتے ہیں میں کرتا ہوں تم پہ یقین، مجھے فخر ہے اپنی بیٹیوں پہ۔ وہاں میرو کی یہ تکلیف شاہجہاں برداشت کر رہا ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ ماسٹر صاحب کے پاس آتا ہے اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتا ہے۔ ماسٹر صاحب اسے دکھ بھرے لہجے سے کہتے ہیں بیٹوں کی طرح چاہا، بھروسہ کیا اور تم میری ہی بیٹیوں پر کیچڑ اچھال رہے ہو۔ پھر وہ شاہجہاں کا گریبان پکڑ لیتے ہیں، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، اور یوں ہی شاہجہاں کی آنکھ کھل جائے گی، کیونکہ یہ تو شاہجہاں کا خیال ہوگا یا پھر کوئی خواب، کیونکہ یہ تو ابھی ہونا نہیں ہے، نہیں تو ڈرامہ کا ابھی سے اختتام ہو جاتا۔ تو پھر ناظرین، آپ کے خیال میں کیا ماسٹر صاحب کے سامنے شاہجہاں نے اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا ہے یا نہیں؟ جب مہرو اور اس کے گھر والوں پر قیامت ٹوٹی تو اس کی ماں اسی دکھ سے اپنی بیٹی کی شادی کا کارڈ دیکھ رہی ہے۔ ماسٹر صاحب نے جب اپنی بیوی کو دیکھا تو ان کا بھی جی بھر آیا۔ دونوں میاں بیوی اپنا غم بانٹتے ہیں، مگر وہ بے بس ہو چکے ہیں اور اپنی بیٹی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ وہاں شاہجہاں اپنے دوست سے مل کر سارا معاملہ ڈسکس کرتا ہے کہ مذاق مذاق میں ایک لڑکی کی زندگی تباہ کر دی ہم نے۔ ہم سے بہت بڑا گناہ ہوا ہے بوبی، ہمیں سزا ملنی چاہیے اس کی۔ جب بات اعتراف اور معافی کی ہوئی تو دوسرا دوست اسے کہتا ہے ہم محلے میں بدنام ہو کے رہ جائیں گے، تو شاہجہاں چلا کر کہتا ہے اور وہ بیچاری جو بدنام ہوئی ہے ہماری وجہ سے، اس کا کیا؟ وہاں میرو کا رو رو کر برا حال ہے اور وہ اب کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی۔ اس ڈپریشن میں آ کے وہ فیصلہ کرتی ہے خودکشی کرنے کا۔ وہ کمرے میں آ کر پنکھے کی جانب دیکھتی ہے۔ وہ پنکھے کے ذریعے اپنی جان دے ہی رہی تھی کہ سامنے سے میرو کی ماں اسے دیکھ لیتی ہے، جو میرو کو پکار کر اس کی جانب آ رہی ہے۔ اس شور کی آواز سن کر میرو کی بہن بھی وہاں آ جاتی ہے اور پھر ماسٹر صاحب بھی۔ وہ ماسٹر صاحب کے روتے ہوئے گلے لگ گئی۔ مجھے بد کردار کہا، میں بد کردار ہوں ابو، کون کرے گا مجھ سے شادی؟ تو اس کے والد کہتے ہیں میں کرتا ہوں تم پہ یقین، مجھے فخر ہے اپنی بیٹیوں پہ۔ وہاں میرو کی یہ تکلیف شاہجہاں برداشت کر رہا ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ ماسٹر صاحب کے پاس آتا ہے اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتا ہے۔ ماسٹر صاحب اسے دکھ بھرے لہجے سے کہتے ہیں بیٹوں کی طرح چاہا، بھروسہ کیا اور تم میری ہی بیٹیوں پر کیچڑ اچھال رہے ہو۔ پھر وہ شاہجہاں کا گریبان پکڑ لیتے ہیں، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، اور یوں ہی شاہجہاں کی آنکھ کھل جائے گی، کیونکہ یہ تو شاہجہاں کا خیال ہوگا یا پھر کوئی خواب، کیونکہ یہ تو ابھی ہونا نہیں ہے، نہیں تو ڈرامہ کا ابھی سے اختتام ہو جاتا۔ تو پھر ناظرین، آپ کے خیال میں کیا ماسٹر صاحب کے سامنے شاہجہاں نے اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا ہے یا نہیں؟ جب مہرو اور اس کے گھر والوں پر قیامت ٹوٹی تو اس کی ماں اسی دکھ سے اپنی بیٹی کی شادی کا کارڈ دیکھ رہی ہے۔ ماسٹر صاحب نے جب اپنی بیوی کو دیکھا تو ان کا بھی جی بھر آیا۔
دونوں میاں بیوی اپنا غم بانٹتے ہیں مگر وہ بے بس ہو چکے ہیں اور اپنی بیٹی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ وہاں شاہجہاں اپنے دوست سے مل کر سارا معاملہ ڈسکس کرتا ہے کہ مذاق مذاق میں ایک لڑکی کی زندگی تباہ کر دی ہم نے، ہم سے بہت بڑا گناہ ہوا ہے بوبی، ہمیں سزا ملنی چاہیے اس کی۔ جب بات اعتراف اور معافی کی ہوئی تو دوسرا دوست اسے کہتا ہے ہم محلے میں بدنام ہو کے رہ جائیں گے، تو شاہجہاں چلا کر کہتا ہے اور وہ بیچاری جو بدنام ہوئی ہے ہماری وجہ سے، اس کا کیا؟ وہاں میرو کا رو رو کر برا حال ہے اور وہ اب کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی۔ اس ڈپریشن میں آ کے وہ فیصلہ کرتی ہے خودکشی کرنے کا۔ وہ کمرے میں آ کر پنکھے کی جانب دیکھتی ہے، وہ پنکھے کے ذریعے اپنی جان دے ہی رہی تھی کہ سامنے سے میرو کی ماں اسے دیکھ لیتی ہے، جو میرو کو پکار کر اس کی جانب آ رہی ہے۔ اس شور کی آواز سن کر میرو کی بہن بھی وہاں آ جاتی ہے اور پھر ماسٹر صاحب بھی۔ وہ ماسٹر صاحب کے روتے ہوئے گلے لگ گئی۔ مجھے بد کردار کہا، میں بد کردار ہوں ابو، کون کرے گا مجھ سے شادی؟ تو اس کے والد کہتے ہیں میں کرتا ہوں تم پہ یقین، مجھے فخر ہے اپنی بیٹیوں پہ۔ وہاں میرو کی یہ تکلیف شاہجہاں برداشت کر رہا ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ ماسٹر صاحب کے پاس آتا ہے اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتا ہے۔ ماسٹر صاحب اسے دکھ بھرے لہجے سے کہتے ہیں بیٹوں کی طرح چاہا، بھروسہ کیا اور تم میری ہی بیٹیوں پر کیچڑ اچھال رہے ہو۔ پھر وہ شاہجہاں کا گریبان پکڑ لیتے ہیں، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، اور یوں ہی شاہجہاں کی آنکھ کھل جائے گی، کیونکہ یہ تو شاہجہاں کا خیال ہوگا یا پھر کوئی خواب، کیونکہ یہ تو ابھی ہونا نہیں ہے، نہیں تو ڈرامہ کا ابھی سے اختتام ہو جاتا۔ تو پھر ناظرین، آپ کے خیال میں کیا ماسٹر صاحب کے سامنے شاہجہاں نے اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا ہے یا نہیں؟ جب میرو اور اس کے گھر والوں پر قیامت ٹوٹی تو اس کی ماں اسی دکھ سے اپنی بیٹی کی شادی کا کارڈ دیکھ رہی ہے۔ ماسٹر صاحب نے جب اپنی بیوی کو دیکھا تو ان کا بھی جی بھر آیا۔ دونوں میاں بیوی اپنا غم بانٹتے ہیں مگر وہ بے بس ہو چکے ہیں اور اپنی بیٹی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ وہاں شاہجہاں اپنے دوست سے مل کر سارا معاملہ ڈسکس کرتا ہے کہ مذاق مذاق میں ایک لڑکی کی زندگی تباہ کر دی ہم نے، ہم سے بہت بڑا گناہ ہوا ہے بوبی، ہمیں سزا ملنی چاہیے اس کی۔ جب بات اعتراف اور معافی کی ہوئی تو دوسرا دوست اسے کہتا ہے ہم محلے میں بدنام ہو کے رہ جائیں گے، تو شاہجہاں چلا کر کہتا ہے اور وہ بیچاری جو بدنام ہوئی ہے ہماری وجہ سے، اس کا کیا؟ وہاں میرو کا رو رو کر برا حال ہے اور وہ اب کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی۔ اس ڈپریشن میں آ کے وہ فیصلہ کرتی ہے خودکشی کرنے کا۔ وہ کمرے میں آ کر پنکھے کی جانب دیکھتی ہے، وہ پنکھے کے ذریعے اپنی جان دے ہی رہی تھی کہ سامنے سے میرو کی ماں اسے دیکھ لیتی ہے، جو میرو کو پکار کر اس کی جانب آ رہی ہے۔ اس شور کی آواز سن کر میرو کی بہن بھی وہاں آ جاتی ہے اور پھر ماسٹر صاحب بھی۔ وہ ماسٹر صاحب کے روتے ہوئے گلے لگ گئی۔ مجھے بد کردار کہا، میں بد کردار ہوں ابو، کون کرے گا مجھ سے شادی؟ تو اس کے والد کہتے ہیں میں کرتا ہوں تم پہ یقین، مجھے فخر ہے اپنی بیٹیوں پہ۔ وہاں میرو کی یہ تکلیف شاہجہاں برداشت کر رہا ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ ماسٹر صاحب کے پاس آتا ہے اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتا ہے۔ ماسٹر صاحب اسے دکھ بھرے لہجے سے کہتے ہیں بیٹوں کی طرح چاہا، بھروسہ کیا اور تم میری ہی بیٹیوں پر کیچڑ اچھال رہے ہو۔ پھر وہ شاہجہاں کا گریبان پکڑ لیتے ہیں، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، اور یوں ہی شاہجہاں کی آنکھ کھل جائے گی، کیونکہ یہ تو شاہجہاں کا خیال ہوگا یا پھر کوئی خواب، کیونکہ یہ تو ابھی ہونا نہیں ہے، نہیں تو ڈرامہ کا ابھی سے اختتام ہو جاتا۔ تو پھر ناظرین، آپ کے خیال میں کیا ماسٹر صاحب کے سامنے شاہجہاں نے اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا ہے یا نہیں؟ جب میرو اور اس کے گھر والوں پر قیامت ٹوٹی تو اس کی ماں اسی دکھ سے اپنی بیٹی کی شادی کا کارڈ دیکھ رہی ہے۔ ماسٹر صاحب نے جب اپنی بیوی کو دیکھا تو ان کا بھی جی بھر آیا۔ دونوں میاں بیوی اپنا غم بانٹتے ہیں مگر وہ بے بس ہو چکے ہیں اور اپنی بیٹی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ وہاں شاہجہاں اپنے دوست سے مل کر سارا معاملہ ڈسکس کرتا ہے
کہ مذاق مذاق میں ایک لڑکی کی زندگی تباہ کر دی ہم نے۔ ہم سے بہت بڑا گناہ ہوا ہے بوبی، ہمیں سزا ملنی چاہیے اس کی۔ جب بات اعتراف اور معافی کی ہوئی تو دوسرا دوست اسے کہتا ہے ہم محلے میں بدنام ہو کے رہ جائیں گے، تو شاہجہان چلا کر کہتا ہے اور وہ بیچاری جو بدنام ہوئی ہے ہماری وجہ سے، اس کا کیا؟ وہاں میرو کا رو رو کر برا حال ہے اور وہ اب کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی۔ اس ڈپریشن میں آ کے وہ فیصلہ کرتی ہے خودکشی کرنے کا۔ وہ کمرے میں آ کر پنکھے کی جانب دیکھتی ہے۔ وہ پنکھے کے ذریعے اپنی جان دے ہی رہی تھی کہ سامنے سے میرو کی ماں اسے دیکھ لیتی ہے، جو میرو کو پکار کر اس کی جانب آ رہی ہے۔ اس شور کی آواز سن کر میرو کی بہن بھی وہاں آ جاتی ہے اور پھر ماسٹر صاحب بھی۔ وہ ماسٹر صاحب کے روتے ہوئے گلے لگ گئی۔ مجھے بد کردار کہا، میں بد کردار ہوں ابو، کون کرے گا مجھ سے شادی؟ تو اس کے والد کہتے ہیں میں کرتا ہوں تم پہ یقین، مجھے فخر ہے اپنی بیٹیوں پہ۔ وہاں میرو کی یہ تکلیف شاہجہان برداشت کر رہا ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ ماسٹر صاحب کے پاس آتا ہے اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتا ہے۔ ماسٹر صاحب اسے دکھ بھرے لہجے سے کہتے ہیں بیٹوں کی طرح چاہا، بھروسہ کیا اور تم میری ہی بیٹیوں پر کیچڑ اچھال رہے ہو۔ پھر وہ شاہجہان کا گریبان پکڑ لیتے ہیں، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، اور یوں ہی شاہجہان کی آنکھ کھل جائے گی، کیونکہ یہ تو شاہجہان کا خیال ہوگا یا پھر کوئی خواب، کیونکہ یہ تو ابھی ہونا نہیں ہے، نہیں تو ڈرامہ کا ابھی سے اختتام ہو جاتا۔ تو پھر ناظرین، آپ کے خیال میں کیا ماسٹر صاحب کے سامنے شاہجہان نے اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا ہے یا نہیں؟ جب میرو اور اس کے گھر والوں پر قیامت ٹوٹی تو اس کی ماں اسی دکھ سے اپنی بیٹی کی شادی کا کارڈ دیکھ رہی ہے۔ ماسٹر صاحب نے جب اپنی بیوی کو دیکھا تو ان کا بھی جی بھر آیا۔ دونوں میاں بیوی اپنا غم بانٹتے ہیں، مگر وہ بے بس ہو چکے ہیں اور اپنی بیٹی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ وہاں شاہجہان اپنے دوست سے مل کر سارا معاملہ ڈسکس کرتا ہے کہ مذاق مذاق میں ایک لڑکی کی زندگی تباہ کر دی ہم نے۔ ہم سے بہت بڑا گناہ ہوا ہے بوبی، ہمیں سزا ملنی چاہیے اس کی۔ جب بات اعتراف اور معافی کی ہوئی تو دوسرا دوست اسے کہتا ہے ہم محلے میں بدنام ہو کے رہ جائیں گے، تو شاہجہان چلا کر کہتا ہے اور وہ بیچاری جو بدنام ہوئی ہے ہماری وجہ سے، اس کا کیا؟ وہاں میرو کا رو رو کر برا حال ہے اور وہ اب کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی۔ اس ڈپریشن میں آ کے وہ فیصلہ کرتی ہے خودکشی کرنے کا۔ وہ کمرے میں آ کر پنکھے کی جانب دیکھتی ہے۔ وہ پنکھے کے ذریعے اپنی جان دے ہی رہی تھی کہ سامنے سے میرو کی ماں اسے دیکھ لیتی ہے، جو میرو کو پکار کر اس کی جانب آ رہی ہے۔ اس شور کی آواز سن کر میرو کی بہن بھی وہاں آ جاتی ہے اور پھر ماسٹر صاحب بھی۔ وہ ماسٹر صاحب کے روتے ہوئے گلے لگ گئی۔ مجھے بد کردار کہا، میں بد کردار ہوں ابو، کون کرے گا مجھ سے شادی؟ تو اس کے والد کہتے ہیں میں کرتا ہوں تم پہ یقین، مجھے فخر ہے اپنی بیٹیوں پہ۔ وہاں میرو کی یہ تکلیف شاہجہان برداشت کر رہا ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ ماسٹر صاحب کے پاس آتا ہے اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتا ہے۔ ماسٹر صاحب اسے دکھ بھرے لہجے سے کہتے ہیں بیٹوں کی طرح چاہا، بھروسہ کیا اور تم میری ہی بیٹیوں پر کیچڑ اچھال رہے ہو۔ پھر وہ شاہجہان کا گریبان پکڑ لیتے ہیں، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، اور یوں ہی شاہجہان کی آنکھ کھل جائے گی، کیونکہ یہ تو شاہجہان کا خیال ہوگا یا پھر کوئی خواب، کیونکہ یہ تو ابھی ہونا نہیں ہے، نہیں تو ڈرامہ کا ابھی سے اختتام ہو جاتا۔ تو پھر ناظرین، آپ کے خیال میں کیا ماسٹر صاحب کے سامنے شاہجہان نے اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا ہے یا نہیں؟ جب میرو اور اس کے گھر والوں پر قیامت ٹوٹی تو اس کی ماں اسی دکھ سے اپنی بیٹی کی شادی کا کارڈ دیکھ رہی ہے۔ ماسٹر صاحب نے جب اپنی بیوی کو دیکھا تو ان کا بھی جی بھر آیا۔ دونوں میاں بیوی اپنا غم بانٹتے ہیں، مگر وہ بے بس ہو چکے ہیں اور اپنی بیٹی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ وہاں شاہجہان اپنے دوست سے مل کر سارا معاملہ ڈسکس کرتا ہے کہ مذاق مذاق میں ایک لڑکی کی زندگی تباہ کر دی ہم نے۔ ہم سے بہت بڑا گناہ ہوا ہے بوبی، ہمیں سزا ملنی چاہیے اس کی۔ جب بات اعتراف اور معافی کی ہوئی تو دوسرا دوست اسے کہتا ہے
ہم محلے میں بدنام ہو کے رہ جائیں گے۔ تو شاہجہاں چلا کر کہتا ہے، اور وہ بیچاری جو بدنام ہوئی ہے ہماری وجہ سے، اس کا کیا؟ وہاں میرو کا رو رو کر برا حال ہے، اور وہ اب کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی۔ اس ڈپریشن میں آ کے وہ فیصلہ کرتی ہے خودکشی کرنے کا۔ وہ کمرے میں آ کر پنکھے کی جانب دیکھتی ہے۔ وہ پنکھے کے ذریعے اپنی جان دے ہی رہی تھی کہ سامنے سے میرو کی ماں اسے دیکھ لیتی ہے، جو میرو کو پکار کر اس کی جانب آ رہی ہے۔ اس شور کی آواز سن کر میرو کی بہن بھی وہاں آ جاتی ہے، اور پھر ماسٹر صاحب بھی۔ وہ ماسٹر صاحب کے روتے ہوئے گلے لگ گئی۔ مجھے بد کردار کہا، میں بد کردار ہوں ابو، کون کرے گا مجھ سے شادی؟ تو اس کے والد کہتے ہیں، میں کرتا ہوں تم پہ یقین، مجھے فخر ہے اپنی بیٹیوں پہ۔ وہاں میرو کی یہ تکلیف شاہجہاں برداشت کر رہا ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ ماسٹر صاحب کے پاس آتا ہے اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتا ہے۔ ماسٹر صاحب اسے دکھ بھرے لہجے سے کہتے ہیں، بیٹوں کی طرح چاہا، بھروسہ کیا، اور تم میری ہی بیٹیوں پر کیچڑ اچھال رہے ہو۔ پھر وہ شاہجہاں کا گریبان پکڑ لیتے ہیں، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، اور یوں ہی شاہجہاں کی آنکھ کھل جائے گی، کیونکہ یہ تو شاہجہاں کا خیال ہوگا یا پھر کوئی خواب، کیونکہ یہ تو ابھی ہونا نہیں ہے، نہیں تو ڈرامہ کا ابھی سے اختتام ہو جاتا۔ تو پھر ناظرین، آپ کے خیال میں کیا ماسٹر صاحب کے سامنے شاہجہاں نے اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا ہے یا نہیں؟ جب میرو اور اس کے گھر والوں پر قیامت ٹوٹی تو اس کی ماں اسی دکھ سے اپنی بیٹی کی شادی کا کارڈ دیکھ رہی ہے۔ ماسٹر صاحب نے جب اپنی بیوی کو دیکھا تو ان کا بھی جی بھر آیا۔ دونوں میاں بیوی اپنا غم بانٹتے ہیں، مگر وہ بے بس ہو چکے ہیں اور اپنی بیٹی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ وہاں شاہجہاں اپنے دوست سے مل کر سارا معاملہ ڈسکس کرتا ہے کہ مذاق مذاق میں ایک لڑکی کی زندگی تباہ کر دی ہم نے، ہم سے بہت بڑا گناہ ہوا ہے بوبی، ہمیں سزا ملنی چاہیے اس کی۔ جب بات اعتراف اور معافی کی ہوئی تو دوسرا دوست اسے کہتا ہے، ہم محلے میں بدنام ہو کے رہ جائیں گے۔ تو شاہجہاں چلا کر کہتا ہے، اور وہ بیچاری جو بدنام ہوئی ہے ہماری وجہ سے، اس کا کیا؟ وہاں میرو کا رو رو کر برا حال ہے، اور وہ اب کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی۔ اس ڈپریشن میں آ کے وہ فیصلہ کرتی ہے خودکشی کرنے کا۔ وہ کمرے میں آ کر پنکھے کی جانب دیکھتی ہے۔ وہ پنکھے کے ذریعے اپنی جان دے ہی رہی تھی کہ سامنے سے میرو کی ماں اسے دیکھ لیتی ہے، جو میرو کو پکار کر اس کی جانب آ رہی ہے۔ اس شور کی آواز سن کر میرو کی بہن بھی وہاں آ جاتی ہے، اور پھر ماسٹر صاحب بھی۔ وہ ماسٹر صاحب کے روتے ہوئے گلے لگ گئی۔ مجھے بد کردار کہا، میں بد کردار ہوں ابو، کون کرے گا مجھ سے شادی؟ تو اس کے والد کہتے ہیں، میں کرتا ہوں تم پہ یقین، مجھے فخر ہے اپنی بیٹیوں پہ۔ وہاں میرو کی یہ تکلیف شاہجہاں برداشت کر رہا ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ ماسٹر صاحب کے پاس آتا ہے اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتا ہے۔ ماسٹر صاحب اسے دکھ بھرے لہجے سے کہتے ہیں، بیٹوں کی طرح چاہا، بھروسہ کیا، اور تم میری ہی بیٹیوں پر کیچڑ اچھال رہے ہو۔ پھر وہ شاہجہاں کا گریبان پکڑ لیتے ہیں، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، اور یوں ہی شاہجہاں کی آنکھ کھل جائے گی، کیونکہ یہ تو شاہجہاں کا خیال ہوگا یا پھر کوئی خواب، کیونکہ یہ تو ابھی ہونا نہیں ہے، نہیں تو ڈرامہ کا ابھی سے اختتام ہو جاتا۔ تو پھر ناظرین، آپ کے خیال میں کیا ماسٹر صاحب کے سامنے شاہجہاں نے اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا ہے یا نہیں؟ جب میرو اور اس کے گھر والوں پر قیامت ٹوٹی تو اس کی ماں اسی دکھ سے اپنی بیٹی کی شادی کا کارڈ دیکھ رہی ہے۔ ماسٹر صاحب نے جب اپنی بیوی کو دیکھا تو ان کا بھی جی بھر آیا۔ دونوں میاں بیوی اپنا غم بانٹتے ہیں، مگر وہ بے بس ہو چکے ہیں اور اپنی بیٹی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ وہاں شاہجہاں اپنے دوست سے مل کر سارا معاملہ ڈسکس کرتا ہے کہ مذاق مذاق میں ایک لڑکی کی زندگی تباہ کر دی ہم نے، ہم سے بہت بڑا گناہ ہوا ہے بوبی، ہمیں سزا ملنی چاہیے اس کی۔ جب بات اعتراف اور معافی کی ہوئی تو دوسرا دوست اسے کہتا ہے، ہم محلے میں بدنام ہو کے رہ جائیں گے۔ تو شاہجہاں چلا کر کہتا ہے، اور وہ بیچاری جو بدنام ہوئی ہے ہماری وجہ سے، اس کا کیا؟ وہاں میرو کا رو رو کر برا حال ہے،
और वो अब किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। इस डिप्रेशन में आके वो फैसला करती है खुदकशी करने का। वो कमरे में आकर पंखे की जानिब देखती है। वो पंखे के जरिए अपनी जान दे ही रही थी कि सामने से मेरू की माँ उसे देख लेती है, जो मेरू को पुकार कर उसकी जानिब आ रही है। इस शोर की आवाज़ सुनकर मेरू की बहन भी वहाँ आ जाती है और फिर मास्टर साहब भी। वो मास्टर साहब के रोते हुए गले लग गई। मुझे बदकिरदार कहा, मैं बदकिरदार हूँ अब्बू, कौन करेगा मुझसे शादी। तो उसके वालिद कहते हैं, मैं करता हूँ तुम पे यकीन, मुझे फ़ख्र है अपनी बेटियों पे। वहाँ मेरू की ये तकलीफ़ शाहजहान बर्दाश्त कर रहा है। फिर आप देखेंगे कि वो मास्टर साहब के पास आता है और अपनी गलतियों का एतराफ़ करता है। मास्टर साहब उसे दुख भरे लहजे से कहते हैं, बेटों की तरह चाहा, भरोसा किया और तुम मेरी ही बेटियों पर कीचड़ उछाल रहे हो। फिर वो शाहजहान का गिरेबान पकड़ लेते हैं। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और यूं ही शाहजहान की आंख खुल जाएगी, क्योंकि ये तो शाहजहान का ख्याल होगा या फिर कोई ख्वाब, क्योंकि ये तो अभी होना नहीं है, नहीं तो ड्रामा का अभी से इख्तिताम हो जाता। तो फिर नादरीन, आपके ख्याल में क्या मास्टर साहब के सामने शाहजहान ने अपनी गलतियों का एतराफ़ किया है या नहीं? जब मेहरू और उसके घर वालों पर क़यामत टूटी तो उसकी माँ उसी दुख से अपनी बेटी की शादी का कार्ड देख रही है। मास्टर साहब ने जब अपनी बीवी को देखा तो उनका भी जी भर आया। दोनों मियाँ बीवी अपना गम बांटते हैं, मगर वो बेबस हो चुके हैं और अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कर सकते। वहाँ शाहजहान अपने दोस्त से मिलकर सारा मामला डिस्कस करता है कि मजाक मजाक में एक लड़की की जिंदगी तबाह कर दी हमने। हमसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ है बॉबी, हमें सजा मिलनी चाहिए उसकी। जब बात एतराफ़ और माफ़ी की हुई तो दूसरा दोस्त उसे कहता है, हम मोहल्ले में बदनाम होके रह जाएंगे। तो शाहजहान चिल्लाकर कहता है, और वो बेचारी जो बदनाम हुई है हमारी वजह से, उसका क्या? वहाँ मेरू का रो रो कर बुरा हाल है और वो अब किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। इस डिप्रेशन में आके वो फैसला करती है खुदकशी करने का। वो कमरे में आकर पंखे की जानिब देखती है। वो पंखे के जरिए अपनी जान दे ही रही थी कि सामने से मेरू की माँ उसे देख लेती है, जो मेरू को पुकार कर उस जानिब आ रही है। इस शोर की आवाज़ सुनकर मेरू की बहन भी वहाँ आ जाती है और फिर मास्टर साहब भी। वो मास्टर साहब के रोते हुए गले लग गई। मुझे बदकिरदार कहा, मैं बदकिरदार हूँ अब्बू, कौन करेगा मुझसे शादी। तो उसके वालिद कहते हैं, मैं करता हूँ तुम पे यकीन, मुझे फ़ख्र है अपनी बेटियों पे। वहाँ मेरू की ये तकलीफ़ शाहजहान बर्दाश्त कर रहा है। फिर आप देखेंगे कि वो मास्टर साहब के पास आता है और अपनी गलतियों का एतराफ़ करता है। मास्टर साहब उसे दुख भरे लहजे से कहते हैं, बेटों की तरह चाहा, भरोसा किया और तुम मेरी ही बेटियों पर कीचड़ उछाल रहे हो। फिर वो शाहजहान का गिरेबान पकड़ लेते हैं। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और यूं ही शाहजहान की आंख खुल जाएगी, क्योंकि ये तो शाहजहान का ख्याल होगा या फिर कोई ख्वाब, क्योंकि ये तो अभी होना नहीं है, नहीं तो ड्रामा का अभी से इख्तिताम हो जाता। तो फिर नादरीन, आपके ख्याल में क्या मास्टर साहब के सामने शाहजहान ने अपनी गलतियों का एतराफ़ किया है या नहीं? जब मेहरू और उसके घर वालों पर क़यामत टूटी तो उसकी माँ उसी दुख से अपनी बेटी की शादी का कार्ड देख रही है। मास्टर साहब ने जब अपनी बीवी को देखा तो उनका भी जी भर आया। दोनों मियाँ बीवी अपना गम बांटते हैं, मगर वो बेबस हो चुके हैं और अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कर सकते। वहाँ शाहजहान अपने दोस्त से मिलकर सारा मामला डिस्कस करता है कि मजाक मजाक में एक लड़की की जिंदगी तबाह कर दी हमने। हमसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ है बॉबी, हमें सजा मिलनी चाहिए उसकी। जब बात एतराफ़ और माफ़ी की हुई तो दूसरा दोस्त उसे कहता है, हम मोहल्ले में बदनाम होके रह जाएंगे। तो शाहजहान चिल्लाकर कहता है, और वो बेचारी जो बदनाम हुई है हमारी वजह से, उसका क्या? वहाँ मेरू का रो रो कर बुरा हाल है और वो अब किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। इस डिप्रेशन में आके वो फैसला करती है खुदकशी करने का। वो कमरे में आकर पंखे की जानिब देखती है।
वो पंखे के जरिए अपनी जान दे ही रही थी कि सामने से मेरू की माँ उसे देख लेती है, जो मेरू को पुकार कर उसकी जानिब आ रही है। इस शोर की आवाज़ सुनकर मेरू की बहन भी वहां आ जाती है और फिर मास्टर साहब भी। वो मास्टर साहब के रोते हुए गले लग गई। मुझे बदकिरदार कहा, मैं बदकिरदार हूँ अब्बू, कौन करेगा मुझसे शादी। तो उसके वालिद कहते हैं, मैं करता हूँ तुम पे यकीन, मुझे फ़ख्र है अपनी बेटियों पे। वहाँ मेरू की ये तकलीफ शाहजहां बर्दाश्त कर रहा है। फिर आप देखेंगे कि वो मास्टर साहब के पास आता है और अपनी गलतियों का इतराफ़ करता है। मास्टर साहब उसे दुख भरे लहजे से कहते हैं, बेटों की तरह चाहा, भरोसा किया और तुम मेरी ही बेटियों पर कीचड़ उछाल रहे हो। फिर वो शाहजहां का गिरेबान पकड़ लेते हैं। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और यूं ही शाहजहां की आंख खुल जाएगी, क्योंकि ये तो शाहजहां का ख्याल होगा या फिर कोई ख्वाब, क्योंकि ये तो अभी होना नहीं है, नहीं तो ड्रामा का अभी से इख्तिताम हो जाता। तो फिर नादरीन, आपके ख्याल में क्या मास्टर साहब के सामने शाहजहां ने अपनी गलतियों का इतराफ़ किया है या नहीं? जब मेहरू और उसके घर वालों पर क़यामत टूटी तो उसकी माँ उसी दुख से अपनी बेटी की शादी का कार्ड देख रही है। मास्टर साहब ने जब अपनी बीवी को देखा तो उनका भी जी भर आया। दोनों मियाँ बीवी अपना गम बांटते हैं, मगर वो बेबस हो चुके हैं और अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कर सकते। वहाँ शाहजहां अपने दोस्त से मिलकर सारा मामला डिस्कस करता है कि मजाक मजाक में एक लड़की की जिंदगी तबाह कर दी हमने। हमसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ है बॉबी, हमें सजा मिलनी चाहिए उसकी। जब बात एतराफ़ और माफ़ी की हुई तो दूसरा दोस्त उसे कहता है, हम मोहल्ले में बदनाम होकर रह जाएंगे। तो शाहजहां चिल्लाकर कहता है, और वो बेचारी जो बदनाम हुई है हमारी वजह से, उसका क्या? वहाँ मेरू का रो रो कर बुरा हाल है और वो अब किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। इस डिप्रेशन में आके वो फैसला करती है खुदकशी करने का। वो कमरे में आकर पंखे की जानिब देखती है। वो पंखे के जरिए अपनी जान दे ही रही थी कि सामने से मेरू की माँ उसे देख लेती है, जो मेरू को पुकार कर उसकी जानिब आ रही है। इस शोर की आवाज़ सुनकर मेरू की बहन भी वहां आ जाती है और फिर मास्टर साहब भी। वो मास्टर साहब के रोते हुए गले लग गई। मुझे बदकिरदार कहा, मैं बदकिरदार हूँ अब्बू, कौन करेगा मुझसे शादी। तो उसके वालिद कहते हैं, मैं करता हूँ तुम पे यकीन, मुझे फ़ख्र है अपनी बेटियों पे। वहाँ मेरू की ये तकलीफ शाहजहां बर्दाश्त कर रहा है। फिर आप देखेंगे कि वो मास्टर साहब के पास आता है और अपनी गलतियों का इतराफ़ करता है। मास्टर साहब उसे दुख भरे लहजे से कहते हैं, बेटों की तरह चाहा, भरोसा किया और तुम मेरी ही बेटियों पर कीचड़ उछाल रहे हो। फिर वो शाहजहां का गिरेबान पकड़ लेते हैं। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और यूं ही शाहजहां की आंख खुल जाएगी, क्योंकि ये तो शाहजहां का ख्याल होगा या फिर कोई ख्वाब, क्योंकि ये तो अभी होना नहीं है, नहीं तो ड्रामा का अभी से इख्तिताम हो जाता। तो फिर नादरीन, आपके ख्याल में क्या मास्टर साहब के सामने शाहजहां ने अपनी गलतियों का इतराफ़ किया है या नहीं? जब मेहरू और उसके घर वालों पर क़यामत टूटी तो उसकी माँ उसी दुख से अपनी बेटी की शादी का कार्ड देख रही है। मास्टर साहब ने जब अपनी बीवी को देखा तो उनका भी जी भर आया। दोनों मियाँ बीवी अपना गम बांटते हैं, मगर वो बेबस हो चुके हैं और अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कर सकते। वहाँ शाहजहां अपने दोस्त से मिलकर सारा मामला डिस्कस करता है कि मजाक मजाक में एक लड़की की जिंदगी तबाह कर दी हमने। हमसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ है बॉबी, हमें सजा मिलनी चाहिए उसकी। जब बात एतराफ़ और माफ़ी की हुई तो दूसरा दोस्त उसे कहता है, हम मोहल्ले में बदनाम होकर रह जाएंगे। तो शाहजहां चिल्लाकर कहता है, और वो बेचारी जो बदनाम हुई है हमारी वजह से, उसका क्या? वहाँ मेरू का रो रो कर बुरा हाल है और वो अब किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। इस डिप्रेशन में आके वो फैसला करती है खुदकशी करने का। वो कमरे में आकर पंखे की जानिब देखती है। वो पंखे के जरिए अपनी जान दे ही रही थी कि सामने से मेरू की माँ उसे देख लेती है, जो मेरू को पुकार कर उसकी जानिब आ रही है। इस शोर की आवाज़ सुनकर मेरू की बहन भी वहां आ जाती है और फिर मास्टर साहब भी।
وہ ماسٹر صاحب کے روتے ہوئے گلے لگ گئی۔ مجھے بد کردار کہا، میں بد کردار ہوں ابو، کون کرے گا مجھ سے شادی؟ تو اس کے والد کہتے ہیں میں کرتا ہوں تم پہ یقین، مجھے فخر ہے اپنی بیٹیوں پہ۔ وہاں میرو کی یہ تکلیف شاہجہاں برداشت کر رہا ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ ماسٹر صاحب کے پاس آتا ہے اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتا ہے۔ ماسٹر صاحب اسے دکھ بھرے لہجے سے کہتے ہیں بیٹوں کی طرح چاہا، بھروسہ کیا، اور تم میری ہی بیٹیوں پر کیچڑ اچھال رہے ہو۔ پھر وہ شاہجہاں کا گریبان پکڑ لیتے ہیں، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، اور یوں ہی شاہجہاں کی آنکھ کھل جائے گی، کیونکہ یہ تو شاہجہاں کا خیال ہوگا یا پھر کوئی خواب، کیونکہ یہ تو ابھی ہونا نہیں ہے، نہیں تو ڈرامہ کا ابھی سے اختتام ہو جاتا۔ تو پھر ناظرین، آپ کے خیال میں کیا ماسٹر صاحب کے سامنے شاہجہاں نے اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا ہے یا نہیں؟ جب میرو اور اس کے گھر والوں پر قیامت ٹوٹی تو اس کی ماں اسی دکھ سے اپنی بیٹی کی شادی کا کارڈ دیکھ رہی ہے۔ ماسٹر صاحب نے جب اپنی بیوی کو دیکھا تو ان کا بھی جی بھر آیا۔ دونوں میاں بیوی اپنا غم بانٹتے ہیں، مگر وہ بے بس ہو چکے ہیں اور اپنی بیٹی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ وہاں شاہجہاں اپنے دوست سے مل کر سارا معاملہ ڈسکس کرتا ہے کہ مذاق مذاق میں ایک لڑکی کی زندگی تباہ کر دی ہم نے، ہم سے بہت بڑا گناہ ہوا ہے بوبی، ہمیں سزا ملنی چاہیے اس کی۔ جب بات اعتراف اور معافی کی ہوئی تو دوسرا دوست اسے کہتا ہے ہم محلے میں بدنام ہو کے رہ جائیں گے۔ تو شاہجہاں چلا کر کہتا ہے اور وہ بیچاری جو بدنام ہوئی ہے ہماری وجہ سے، اس کا کیا؟ وہاں میرو کا رو رو کر برا حال ہے اور وہ اب کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی۔ اس ڈپریشن میں آ کے وہ فیصلہ کرتی ہے خودکشی کرنے کا۔ وہ کمرے میں آ کر پنکھے کی جانب دیکھتی ہے۔ وہ پنکھے کے ذریعے اپنی جان دے ہی رہی تھی کہ سامنے سے میرو کی ماں اسے دیکھ لیتی ہے، جو میرو کو پکار کر اس کی جانب آ رہی ہے۔ اس شور کی آواز سن کر میرو کی بہن بھی وہاں آ جاتی ہے اور پھر ماسٹر صاحب بھی۔ وہ ماسٹر صاحب کے روتے ہوئے گلے لگ گئی۔ مجھے بد کردار کہا، میں بد کردار ہوں ابو، کون کرے گا مجھ سے شادی؟ تو اس کے والد کہتے ہیں میں کرتا ہوں تم پہ یقین، مجھے فخر ہے اپنی بیٹیوں پہ۔ وہاں میرو کی یہ تکلیف شاہجہاں برداشت کر رہا ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ ماسٹر صاحب کے پاس آتا ہے اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتا ہے۔ ماسٹر صاحب اسے دکھ بھرے لہجے سے کہتے ہیں بیٹوں کی طرح چاہا، بھروسہ کیا، اور تم میری ہی بیٹیوں پر کیچڑ اچھال رہے ہو۔ پھر وہ شاہجہاں کا گریبان پکڑ لیتے ہیں، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، اور یوں ہی شاہجہاں کی آنکھ کھل جائے گی، کیونکہ یہ تو شاہجہاں کا خیال ہوگا یا پھر کوئی خواب، کیونکہ یہ تو ابھی ہونا نہیں ہے، نہیں تو ڈرامہ کا ابھی سے اختتام ہو جاتا۔ تو پھر ناظرین، آپ کے خیال میں کیا ماسٹر صاحب کے سامنے شاہجہاں نے اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا ہے یا نہیں؟ اس ڈرامے کے متعلق ہمیں اپنی قیمتی رائے کا نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور اظہار کیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔